है کہ بڑی تیزی سے وائرس پھیل رہی ہے. تو میں یہ سب کے سامنے پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, لاک ڈاؤن کا مطلب کہ ساری اکانومی بند کر دینا روکنے کے لیے اس کا پھیلاؤ وائرس کا. میں آپ کو میرے شروع سے تاثرات اس کے اوپر پتہ ہیں کہ میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ اگر ہمارا ملک ایک چھوٹا سا سنگاپور جیسا ملک ہوتا جس کی کوئی 50 لاکھ کی آبادی ہوتی, یا تائیوان کی طرح ہوتا, یا نیوزی لینڈ جو 30 لاکھ آبادی ہے, تو بڑا آسان کام ہے کہ اس ملک کو لاک ڈاؤن کرو. امیر ملک ہیں یہ, ان کی 50 ہزار ڈالر پر کیپٹا انکم ہے, آپ ان کو بند کر دیں. کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی کو بند کر کے, اور پھر گھر بھی بڑے بڑے ہیں, سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, امیر ملک ہیں, تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں کیونکہ اس سے پھیلاؤ رک جاتا ہے, اور پھر جب پھیلاؤ رک جاتا ہے تو آپ آہستہ آہستہ اس کو وائرس کو ختم کریں. لیکن میں پہلے دن سے یہ بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہماری طرح کے ملک 22 کروڑ عوام ہیں جس میں سے 25% غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. ہندوستان میں جو حالات ہیں, جو بنگلہ دیش میں, ہمارے مختلف حالات ہیں. جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو جب اکنامک ایکٹیویٹی رک جاتی ہے تو ہمارے جیسے ملکوں میں جو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو نچلا طبقہ ہے, جو دہاڑی دار ہے, جو بیچارے غریب لوگ ہیں, سارا بوجھ ان کے اوپر گر جاتا ہے. بے روزگار ہو جاتے ہیں, جو کہ ہر روز یا ہر ہفتے اگر وہ آمدنی نہ آئے تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے. تو ایسے ممالک کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن. اور سمارٹ لاک ڈاؤن بھی میں ابھی آپ کو سمجھا دوں گا, لیکن مطلب یہ کہ سوچ سمجھ کے لاک ڈاؤن کریں تاکہ کسی طرح جو اکانومی کے پہیے بھی چلتے رہیں, لوگ بے روزگار بھی نہ ہو, بیچارہ جو غریب آدمی ہے اس کے اوپر سارا بوجھ ہی نہ پڑ جائے, وہ بھی آپ کرتے جائیں, اور ساتھ ساتھ کرونا کا پھیلاؤ روکتے جائیں. یہ بڑا مشکل کام تھا, اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ یہ دونوں کو سائیڈ پہ چلانا یہ کبھی بھی آسان کام نہیں تھا. اور یہ آپ کے لیے سب کے لیے جو کہتے ہیں ابھی بھی کہ جی آپ کو پہلے لاک ڈاؤن کرنا یا زیادہ سخت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. آج نیو یارک کا جو میئر ہے, دنیا کا جو وہ سب سے امیر شہر, جدھر سب سے زیادہ امیر آدمی رہتے ہیں, جس کا ہیلتھ بجٹ ہمارا جو سارا ملک کا 22 کروڑ لوگوں کا بجٹ ہے اس سے صرف ہیلتھ کا بجٹ دگنا تگنا زیادہ ہے, اگر وہاں کا میئر کہہ رہا ہے کہ نیو یارک بینکرپٹ ہو چکا ہے, یعنی نیو یارک کا دیوالیہ نکل گیا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جیسے ملکوں کے اس کے اوپر کیا اثرات پڑے. ہمارے سے پوچھیں جب ہم بجٹ بنانے آئے ہیں اس سال کا تو ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ جب لوگ بات کرتے ہیں کہ جی وہاں تو زیادہ مشکل حالات تھے کیونکہ زیادہ اموات ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ نیو یارک میں جتنے ہمارے 3 مہینے میں لوگ فوت ہوئے ہیں, اموات ہوئی ہیں, ان کی ایک دن میں اس کے قریب ہوئی ہیں. تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں تو حالات زیادہ برے تھے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ہسپتالوں پہ زیادہ پریشر تھا. لیکن لاک ڈاؤن کا مطلب تو یہ ہے, اصل تو معاشیت تباہ ہوتی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. جب آپ ایک ملک کو بند کر دیتے ہیں تو وہ تو اموات کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, جتنی دیر آپ ملک کو بند کرتے ہیں اتنی آپ کی معاشیت تباہ ہو جاتی ہے. تو اگر آج ہم نے پاکستان کو تقریباً اتنی دیر لاک ڈاؤن, 13 مارچ کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا, تو ہمارا لاک ڈاؤن اتنی دیر ہے جتنا نیو یارک کا ہے. تو اگر نیو یارک کا دیوالیہ نکل گیا تو سوچیں کہ پاکستان جیسا ملک ہمارے اوپر کتنا یہ مشکل حالات آئے ہیں. تو بجٹ بنانے میں کیوں مشکل آئی, کیونکہ ہماری ساری آمدنی نیچے چلی گئی. جو ہماری آمدنی اوپر جا رہی تھی وہ جو ابھی ہمیں مشکلات آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اب کم پیسہ خرچ کرنے کے لیے ملک کے لیے 22 کروڑ لوگوں کے لیے. تو اب میں جو آپ سے جو آج یا آیا ہوں لاہور میں, اور جو میں نے سارا جائزہ لیا ہے, میں جو اب آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں اور اپنی عوام کو, میں جب بھی آپ کے سامنے آیا ہوں میں نے آپ کو یہ کہا ہے
کہ اگر آپ نے احتیاط نہ کی آگے ہمیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. بار بار میں آپ کو بتاتا رہا کہ ایس او پیز کا مطلب احتیاط کرنا. اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ وائرس جب لوگ جمع ہوں گے یہ پھیلے گی تیزی سے, تو یا لوگوں کو بند کر دیں اور ملک کو بٹھا دیں اور اپنے غریب لوگوں کو کچل دیں, اور یا پھر ملک کو چلائیں, لیکن آپ ذمہ داری لیں, عوام ذمہ داری لے کہ اگر ہم ایس او پیز پہ, یعنی یہ جو ہم نے آپ کے لیے بتایا ہوا ہے شرائط کہ آپ جو بھی ایکٹیویٹی کریں ایک ایس او پیز کے مطابق, کن شرائط کے مطابق کریں, اگر آپ ایس او پیز پہ نہیں چلیں گے, احتیاط نہیں کریں گے, تو آخر میں اس ملک کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. ہمارے پاس کبھی بھی وہ ہسپتال کی فیسلٹیز نہیں تھیں کہ اگر زیادہ لوگ ایک دم بیمار ہونا شروع ہو جائیں, تو ہمارے پاس تو کبھی بھی وہ فیسلٹیز نہیں تھی. تو اس لیے میں آپ کو بار بار یہ کہتا رہا کہ جب آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ اپنی ایکٹیویٹیز شروع کریں, تو ساتھ ساتھ احتیاط ضرور کریں, کیونکہ اگر آپ احتیاط کریں گے ہمارے ہاسپٹلس پہ کم پریشر پڑے گا, ہم زیادہ لوگوں کا علاج کر لیں گے. لیکن اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے اور تیزی سے یہ بڑھنی شروع ہو گئی, تو سارا جا کے پریشر ہسپتالوں پہ پڑ جائے گا, اور ابھی پڑ چکا ہے. تو آج جب ہم نے جائزہ لیا ساری, میں نے ڈاکٹر یاسمین سے, چیف منسٹر صاحب سے پوری پریزنٹیشنز لی کہ کیا کیا پنجاب کر رہا ہے, تو میں آج آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ سب سے پہلے یہ کہ دیکھیں, اب ہم نے آج فیصلہ کیا کہ اب تک تو آپ کے اوپر چھوڑ رہے تھے. مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس پہ احتیاط نہیں کی. عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی سمجھ رہا ہے کہ پاکستانیوں کو بیماری نہیں ہوگی. جب وہ دنیا کو دیکھ رہے تھے اتنے زیادہ لوگ بیمار ہو رہے تھے, تو وہ سمجھتے جی پاکستانیوں کو تو یہ بیماری لگتی نہیں ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ جی وہ تو جانتے ہی نہیں کسی کو کہ کوئی کرونا وائرس سے مرا ہو. تو اس لیے ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جب تک لوگ اس کی احتیاط نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں گے نہیں کہ اگر یہ زیادہ تیزی سے پھیلے گی, تو ہم اپنے بوڑھوں کو, اپنے بزرگوں کو اور اپنے بیمار لوگوں کو, ان کی جانوں کو خطرہ میں ڈالیں گے. جب تک وہ یہ چیز نہیں سمجھیں گے, کیونکہ دیکھیں انہوں نے سنا ہوگا جی 6-7 لوگوں کو وہ کچھ نہیں ہوا, تو وہ سمجھتے ہیں کسی کو بھی کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں, میں آج اپنی ساری ٹیم کے ساتھ, پنجاب کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اب ہمیں سختی کرنی پڑے گی آپ سے. ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, لیکن ہم ایک سلیکٹیو لاک ڈاؤن کریں گے, جس کو کہتے ہیں ہم پہلے ہاٹ سپاٹس کو ٹریس کریں گے. میں چاہوں گا ڈاکٹر فیصل بعد میں اس کے اوپر بات کریں, اور ان ایریاز کو بند کریں گے. ان کے لیے ہم نے اب پوری اپنی, کیونکہ ہماری ایڈمنسٹریشن اور ہماری جو پولیس اور ایڈمنسٹریشن اتنا بڑا بوجھ نہیں لے سکتی. اب میں نے وہ بھی آج اپنے عمر ڈار کو کہا ہوا ہے کہ بتائیں ٹائیگر فورس کا, کیونکہ ہمیں شاید اور زیادہ والنٹیئرز لینے پڑیں اور زیادہ اپنی فورس بنانی پڑے, کیونکہ یہ ان کو اب والنٹیئرز کے ذریعے ہم پوری کمپلائنس, یعنی ایس او پیز کے اوپر کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا, وہ ہمیں آگاہ کریں گے. اس کے بعد ایڈمنسٹریشن ایکشن لے گی. لیکن اب ہم نے سختی کرنی ہے, کیونکہ اس کا پھیلاؤ روکنا ہے. ابھی بھی ہم روک سکتے ہیں اگر ابھی بھی ہم اس کے اوپر سارے مل کے ہم بھی سختی کریں, آپ بھی تھوڑی سمجھیں کہ یہ ہم سب اپنے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا اس چیز کا کہ ایس او پیز کے اوپر ہم اب پوری طرح ایک ایڈمنسٹریشن اور ہمارے والنٹیئرز سب مل کے پورا زور لگائیں گے. جو سب سے پہلی چیز ایس او پیز کی ہے وہ یہ ہے ماسک. ساری جگہ اب سے کہیں پبلک پلیس میں ہم نے کسی کو ماسک کے بغیر نہیں جانے دینا. یہ ہماری ایڈمنسٹریشن کو بھی حکم ہوگا, ہمارے جو ٹائیگر فورس ہے ان کو بھی, وہ رپورٹ کریں گے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنی اب ٹائیگر فورس کو کیسے ایکٹیویٹ کریں گے. وہ ہاشم بھی اس کے اوپر بات کریں گے, اور پھر عمر ڈار بھی کریں گے. اور پھر یہ بھی ضروری ہے, اور میں آپ کو سب کو یہ کہہ دوں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم ادھر جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مشکل اب سیناریو ہے کہ جہاں اگر مثلا ہمیں پتہ چلا کہ کمپلائی نہیں کر رہے اور ہم ایک ایریا بند کریں گے, تو وہاں لوگوں کو مشکل پڑے گی.
اگر فیکٹری نہیں کام کر رہی اس کو فیکٹری کو بند کریں گے وہ نقصان ہوگا, وہ بیچارے مزدور بے روزگار ہو جائیں گے. کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر اگر لوگ اپنی طرف احتیاط نہیں کریں گے وہ کنسٹرکشن سائٹ بند ہو جائے گی. اس لیے آپ سب کے اوپر کہ اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے بیچارے غریب لوگوں کے لیے, کیونکہ اصل تو بیچارہ غریب آدمی پستا ہے جو ہندوستان میں ہوا ہے. انہوں نے سخت لاک ڈاؤن کر دیا, 34% ان کے لوگ آج وہ مشکلوں پہ ہیں, وہ ادھر جا کے کھڑے ہو گئے. بھوک وہاں ایسی پھیل گئی ہے کہ ان کے لیے آگے ہندوستان گورنمنٹ کے لیے چیلنج بن چکا ہے. تو ہم نے اگر اس پہ مشکل راستے سے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم نے اپنی طرح پورا لاک ڈاؤن میں نہیں کیا اور بچاتے رہے اپنی فیسلٹیز کو, اب سے آگے جو ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے وہ ہمیں بالکل مختلف قسم کا سٹیپس لینے پڑیں گے. تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ڈاکٹر یاسمین آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کرونا کے لیے جو بھی ہم اب قدم اٹھا رہے ہیں جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, وہ ڈاکٹر یاسمین ابھی آپ کو بتائیں گے.